اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں دینکم دینکم دینکم، دیندار بنیے دیندار بنیے دیندار بنیے۔ بحث ہماری لوم اول کی پہلی کتاب کتاب الطہارت کے بارے میں تھی کہ وہ الحمدللہ تمام ہو گئے میرے عزیزو۔ آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ لوم اول کی دوسری کتاب ہے کتاب الصلاۃ۔ اس کو ہم شروع کرتے ہیں اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں قربتاً الی اللہ۔ کتاب الصلاۃ وفصولہ احدی عشرہ الفصل الاول فی اعدادہا۔ جی جناب، لوم اول کی دوسری کتاب کتاب الصلاۃ ہے جی۔ صلاۃ از مادہ سلو ہے، صلاۃ سلو کے مادے سے ہے۔ صلا یسلو دعا یدعو، صلاۃ لفظ مشترک ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا بھی آیا ہے، صلاۃ کا معنی تسبیح بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے۔ اور اب جو ہے صلاۃ کو اس ارکان مخصوصہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اس کتاب صلاۃ کی 11 فصلیں ہیں، یعنی جب ہم 11 فصلیں پوری کر لیں گے تو کتاب الصلاۃ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ ان 11 فصول میں سے پہلی فصل جو ہے اعدادہا، اعداد صلاۃ کے بارے میں ہے۔ نماز کی اعداد اور تعداد کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں واجب نمازیں 7 ہیں، واجب نمازیں 7 ہیں۔ نمبر 1 یومیہ، نمبر 2 جمعہ، نمبر 3 عیدان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ نمبر 4 آیات، نماز آیات۔ نمبر 5 طواف، نماز طواف یعنی والاموات، نماز اموات۔ اور نمبر 7 میرے عزیزو بن جائے گا والملتزم بنظر وشبہ، وہ نماز جس کا وہ ملتزم ہوا ہے نظر کر کے یا شبہ نظر، جو کہ عہد اور یمین ہے ان کی وجہ سے۔ تو پس آغا جان واجب نمازیں کتنی ہیں؟ سوال۔ واجب نمازیں 7 ہیں۔ نمبر 1 صلاۃ یومیہ، نمبر 2 صلاۃ جمعہ، نمبر 3 صلاۃ عیدان، نمبر 4 صلاۃ آیات، نمبر 5 صلاۃ طواف، نمبر 6 صلاۃ اموات، نمبر 7 صلاۃ ملتزم، جو نظر کر کے واجب ہوتی ہے یا شبہ نظر کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ یہ 7 نمازیں میرے بچے واجب ہیں، 7 نمازیں واجب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 کو شمار کیا ہے یہ بہتر اور محکم ہے اس سے جو مصنف سے پہلے جنہوں نے کہا کہ نماز واجب 9 ہیں۔ مصنف سے پہلے اشارہ ہے علامہ کی طرف، علامہ ہلی کی طرف۔ انہوں نے نماز جو واجب ہیں ان کو کہا ہے 9 ہیں، واجب نمازیں علامہ نے کہا ہے 9 ہیں۔ انہوں نے کیا کام کی آقا جان؟ انہوں نے یہ جو آیات ہے اس کو 3 شمار کی، اس لیے 9 بنی۔ کسوفین کے
ذریعے سے کہا آیات 3 ہیں خسوفین کے سبب سے، سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلہ کو الگ شمار کر کے 3 کیا نا، تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہو جائیں گی 9۔ تو فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو 7 کہا ہے یہ بہتر ہے اس سے جو مصنف نے کہا کہ 9 ہیں۔ اچھا جناب، اس کے بعد یہ مطلب ہے کہ یہ جو نماز میت ہے یہ نماز ہے حقیقتاً، یا اس کو مجازی طور پر نماز کہتے ہیں؟ حقیقت میں یہ دعا ہے، اور اس کو صلاۃ میت کہنا یہ مجازن ہے، حقیقتاً یہ نہیں ہے۔ یہ کہنا جو ہے مجازن کہیں یا حقیقتاً کہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے نماز میت کے بارے میں۔ اور خود مصنف نے کتاب لومہ میں جب کہا کہ نماز واجب 7 ہیں، اور ان میں کہا والاموات، اموات کو بھی داخل کر دیا واجب نمازوں میں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصنف یعنی شہید اول اس نماز میت کو حقیقتاً نماز سمجھتے ہیں، اس کو نماز سمجھتے ہیں باقی نمازوں کی طرح، اور اسی بات کی کہ یہ بھی نماز ہے ذکرہ میں مصنف نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ یہ بھی نماز ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں نماز جس میں فاتحہ نہ ہو، جس میں طہارت نہ ہو، جس میں سلام نہ ہو، وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ وہ نماز یہ حقیقت نماز کے منافی ہے، جس میں فاتحہ نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، سلام نہیں ہے۔ یعنی شہید ثانی اس بات کے اوپر اشکال کر رہے ہیں کہ مصنف کہیں کہ نماز میت حقیقتاً نماز ہے نہ کہ مجازاً۔ شہید ثانی کا اشکال ہی ہے کہ جس میں فاتحہ بھی نہیں پڑھنی ہم نے، طہارت بھی نہیں شرط، سلام بھی نہیں ہوتا ہے، یہ حقیقت نماز کے منافی ہے، یہ حقیقت نماز کے منافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بچے بات یہ ہے کہ اقسام واجب جو ہیں نمازوں کی، ان میں 2 اور باقی رہ گئی ہیں۔ ایک صلاۃ الاحتیاط ہے اور دوسری صلاۃ القضاء ہے۔ صلاۃ احتیاط اور صلاۃ القضاء جو ہے اقسام صلاۃ میں سے یہ باقی ہیں۔ صلاۃ احتیاط اور صلاۃ قضاء کیا ہیں جی؟ یہ باقی ہیں۔ نماز واجبہ میں سے 2 نمازیں ہم نے ذکر نہیں کی ہیں۔ ایک جناب صلاۃ احتیاط کو ذکر نہیں کیا ہے، دوسری صلاۃ القضاء کو ذکر نہیں کیا ہے۔ تو ان کا کیا کریں جی؟ فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں ممکن ہے ہم اس نماز احتیاط اور نماز قضاء کو ممکن ہے ہم اس کو ملتزم میں داخل کر دیں، ممکن ہے اس کو ہم ملتزم میں داخل کر دیں۔ وہ جو اوپر ہم نے کہا کہ صلاۃ الملتزم، جس کا نماز کا وہ ملتزم ہوا ہے نظر یا شبہ نظر، اس میں داخل کر دیں۔ احتیاط اور قضاء نماز ملتزم میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ ان 2 نمازوں احتیاط اور نماز قضاء کو یومیہ میں داخل کر دیں، ممکن ہے۔ پھر آگے مزید فرماتے ہیں ممکن ہے نماز احتیاط کو، ٹھیک، جو پہلی ہے اس کو ملتزم میں داخل کر دیں اور دوسری قضاء کو یومیہ میں داخل کر دیں، یعنی یہ مختلف توجیحات ہیں۔ میں نے آخر میں کیا کہا ہے؟ عرض کیا ہے کہ وہ جو 7 نمازیں کہا ہے نا واجب ہیں، ان میں نماز احتیاط اور نماز قضاء نہیں ہیں، یعنی یہ واجب نمازیں ہیں، نماز احتیاط بھی واجب ہے، نماز قضاء بھی واجب ہے۔ تو ان کا کیا کریں؟ کہتے ہیں ان کو ممکن ہے داخل کر دیں نماز ملتزم میں، ممکن ہے داخل کر دیں یومیہ میں، ممکن ہے احتیاط کو داخل کر دیں ملتزم میں، اور
قضا کو داخل کر دیں یومیہ میں، یعنی یہ مختلف اقوال ہیں کیسے کریں، یہ انشاءاللہ عبارت میں آپ کے لیے میں پڑھوں گا۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہ جناب تھیں واجب نمازیں۔ واجب نمازیں کتنی ہو گئیں میرے بچے؟ واجب نمازیں 7 ہیں، واجب نمازیں 7 ہیں، لیکن جناب جو مستحب ہیں ان کے بارے میں وہ کتنی ہیں؟ فرماتے ہیں والمندوب لا حصر لہا، وہ جو مستحب نمازیں ان کا کوئی حصر نہیں ہے، ان کا کوئی حصر نہیں ہے کہ ہم کہیں اتنی ہیں، کیونکہ صلاۃ بہترین چیز ہے، کوئی چاہے تو زیادہ پڑھے چاہے تو کم پڑھے، مندوب کا کوئی حصر نہیں ہے۔ لیکن افضل ترین جو مندوب ہے، فضیلت والے جو مندوب ہیں وہ رواتب یومیہ ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ نوافل جو یومیہ ہیں نا، یومیہ، وہ افضل ہیں۔ رواتب یومیہ، وہ نوافل جو یومیہ یعنی نماز یومیہ میں پڑھتے ہیں وہ افضل ہیں، وہ افضل ہیں، اور وہ جو ہے نا جناب یومیہ کا دگنا بنتے ہیں۔ نوافل جو ہیں وہ یومیہ کا دگنا ہیں۔ نماز واجب کتنی ہے؟ 17 رکعت بنتی ہے، تو نوافل جو اس کا دگنا ہے کتنے ہیں؟ نوافل 34 رکعت نافلہ بن جائے گی۔ توجہ فرمائیں، کچھ بتا رہے ہیں۔ ظہر کے کتنے نوافل ہیں آغا جان؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ 8، ظہر سے پہلے 8۔ عصر کے کتنے نوافل ہیں؟ عصر کے 8 نوافل ہیں، اور وہ 8 بھی عصر سے پہلے۔ مغرب کے کتنے نوافل ہیں جناب؟ 4، جو کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ مغرب کے 4 نوافل مغرب کے بعد ہیں۔ عشاء کے کتنے نوافل ہیں جناب؟ 2، جو کہ بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں، اور یہ جو عشاء کے نوافل ہیں 2 بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ان کو کھڑے ہو کر پڑھنا بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا جائز ہے۔ اس کے بعد مزید انشاءاللہ بحث آگے بڑھتی ہے، آپ یہاں توجہ فرما لیں۔ یہ جو پڑھی ہے عبارت یہ آپ کے لیے پہلے بیان کر دیتا ہوں، مطالب پہ توجہ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ھذا کتاب الصلاۃ، یہ کتاب صلاۃ ہے۔ ھذا مبتدا بنا لیں، کتاب الصلاۃ خبر، یہ کتاب صلاۃ ہے۔ فصولہ 11، فصولہ، کتاب صلاۃ کی 11 فصلیں ہیں۔ فصولہ 11، فصولہ، کتاب صلاۃ کی طرف جا رہی ہے، کتاب صلاۃ کی 11 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول فی اعدادہا، پہلی فصل جو ہے فی اعدادہا، ہا یعنی صلاۃ، اعداد صلاۃ کے بارے میں ہے۔ پہلی فصل اعداد صلاۃ کے بارے میں ہے۔ والواجب 7 صلوات، واجب 7 نمازیں ہیں۔ الیومیۃ، یومیۃ جو ہے یہ بیان ہے اس سب کا، سب ہیں یہ بیان ہے۔ الیومیۃ الخمس الواقعۃ فی الیوم واللیلۃ، یعنی 5 نماز یومیہ، الیومیۃ الخمس 5 نماز یومیہ، الواقعۃ فی الیوم واللیلۃ، جو نمازیں 5 واقع ہوتی ہیں دن اور رات میں۔ دن اور رات میں کتنی نمازیں بھلا پڑھتے ہیں؟ 5۔ نصبت جو ہے نا ایک سوال کا جواب ہے، سوال سمجھو گے تو جواب کی سمجھ آئے گی۔ سوال یہ ہے یہاں سے میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی،
کہ بھائی نمازیں ہوتی ہیں 5 دن میں، 5 نمازیں ہیں یومیہ، تو 2 نمازیں تو رات میں پڑھتے ہیں مغرب اور عشاء کی، وہ تو رات میں ہوتی ہیں. آپ نے سب کو یومیہ کی طرف نسبت دے دی. 3 دن میں پڑھتے ہیں، صبح، ظہر، عصر کی، مغرب اور عشاء کی تو رات میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ نے سب کو یومیہ کہہ دیا ہے. کیوں؟ سوال یہ ہے. جواب میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو یوم کی طرف نسبت دی ہے تغلیباً غلبہ دیا ہے. وہ جو دن میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہیں 3، رات والی ہیں 2. دن میں جو پڑھی جاتی ہیں ان کو غلبہ دے دیا ہے، سب کی نسبت دی ہے یومیہ کی طرف تغلیباً، غلبہ کی بنا پر یومیہ کہا ہے. یہ جواب ایک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم یوم کا اطلاق کریں کہ رات کو بھی وہ شامل ہو جائے، یہ کر دیں. یہاں سے جی والواجب و سب و صلواتن، واجب 7 نمازیں، الیومیۃ الخمس الواقع فی الیوم واللیلہ، یومیہ 5 جو واقع ہوتی ہیں دن اور رات میں. سوال یاد رکھو کہ ہیں تو 5، 2 رات میں بھی پڑھی جاتی ہیں مغرب اور عشاء. یہ یومیہ کی طرف نسبت کیوں دی؟ سوال یومیہ کی طرف نسبت کیوں دی جبکہ کچھ رات میں بھی پڑھی جاتی ہیں؟ نسبت الی الیوم، یوم کی طرف نسبت دی گئی ہے تغلیباً، غلبے کی بنا پر، غلبے کی بنا پر یوم کی طرف نسبت دی گئی ہے. او دوسرا جواب ہے بناءً علی اطلاقہ علی ما یشمل اللیلہ، یا بنا بر اس کے کہ یوم کا اطلاق کریں جو رات کو بھی شامل ہے. بناءً علی ما علی اطلاقہ، بناءً علی اطلاقہ علی ما یشمل اللیلہ، یا بنا بر اس کے کہ یوم کا اطلاق کریں علی ما یشمل اللیلہ جو رات کو بھی شامل ہے. یعنی بھلا کیسے؟ مثلا آپ کسی دوست کو کہتے ہیں کہ کہاں تھے، وہ کہتا ہے جناب میں 10 دن مشہد میں تھا، 10 دن مشہد امام رضا کے پاس تھا، امام رضا کے روضے کے قریب 10 دن مشہد میں. جب کہ 10 دن کی جب وہ بات کر رہا ہے تو 10 دن کے اندر راتیں بھی آ جاتی ہیں یا نہیں؟ میں 4 دن کربلا میں گزارے، 4 دن کہتا ہے، جبکہ 4 دن میں راتیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہہ رہا ہے او بناءً علی اطلاقہ علی ما یشمل اللیلہ، یا بنا بر اس کے کہ یوم کو اطلاق کریں جو رات کو بھی شامل ہو. والجمعۃ، والجمعہ تو پڑھو، والجمعہ تو، والعیدان، والآیات، والطواف، والاموات، والملتزم بنظر وشبہہ. پہلی یومیہ تھی، دوسری کیا ہے؟ والجمعۃ، جمعہ، والعیدان، عیدان کون سی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، والآیات، نماز آیات، والطواف، نماز طواف، والاموات، نماز اموات، والملتزم بنظر وشبہ، اور وہ نماز جو ملتزم ہوا ہے آدمی بنظر، نظر کی وجہ سے، وشبہ، شبہ نظر جو کہ عہد و یمین ہے. واضح ہو گئی بات؟ اب یہاں پھر سوال ہے، سوال کہ جی یہ آپ کہہ رہے ہیں یومیہ، جمعہ، عیدان، آیات، طواف، یہ نام کیوں دیا گیا ان کو؟ نہیں، اس طرح نہیں کہہ رہے ہو نماز یومیہ، نماز جمعہ، نماز آیات، نماز طواف. پیچھے نماز کی بات نہیں کرتے ہو، کہتے جمعہ، عیدان، آیات، طواف، اموات، یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ توجہ کرو. وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ إِمَّا غَالِبَةٌ عُرْفًا، یہ اسماء یا غالباً عرف کی بنا پہ ہے، یعنی عرف کے درمیان یہ غالب ہے. غالبی طور پر عرف ایسے کہتا ہے، لوگوں سے پوچھے کہاں سے آ رہا ہو، کہتا ہے جمعہ سے آ رہا ہوں. نماز آیات پڑھی ہے، نماز میت پڑھی،
پیچھے نماز کا معذرت نماز کی بات ہی نہیں کرتا، جمعہ سے آ رہا ہوں، عیدان سے آ رہا ہوں، آیات پڑھی ہے، نماز کی بات نہیں کرتا۔ غالباً عرف اس طرح کہہ دیتا ہے وَهَذِهِ الْأَسْمَاء، یہ نام جمعہ، عیدان، آیات، یہ نام اما غالبۃ عرفاً، یہ عرف کے درمیان غالب ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ غالب عرفی ہے، او بے تقدیر حذف المضاف فیما عدا الاولی، یا مضاف کے حذف کرنے کی بنا پر ہے، عدا الاولی، سوائے اولا، یعنی سوائے اولا جو یومیہ ہیں، یومیہ کے علاوہ باقیوں میں کیا ہے بلا مضاف مقدر ہے، یعنی کیا، یعنی صلاۃ الیومی، صلاۃ الجمعۃ، صلاۃ العیدان، صلاۃ الآیات، پیچھے صلاۃ مقدر ہے، یہ بتانا ہے۔ او بتقدیر حذف المضاف، یا مضاف کے حذف کرنے کی صورت میں ہے، فیما عدا الاولی، پہلے کے علاوہ، پہلا یعنی یومیہ، یومیہ میں مضاف نہیں، یومیہ میں کیا ہے والموصوف فیہا، والموصوف فیہا، فیہا یعنی یومیہ میں موصوف مقدر ہے، یومیہ کے پیچھے موصوف ہے، الصلاۃ الیومیۃ، الصلاۃ الیومیۃ فیہا، یومیہ میں موصوف مقدر ہے اور باقیوں میں مضاف مقدر ہے۔ بات میری آپ کی خدمت میں پہنچ رہی ہے میرے آقا جان۔ وَأَدُّهَا سَبْعَةً أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ مَنْ قَبْلَهُ، ادوہا واو مستنفع ہے، ادوہا نمازوں کو 7 شمار کرنا، اسدو یہ محکم ہے، مما صنع من قبلہ اس چیز سے جو مصنف سے پہلے جس نے یہ کام انجام دیا ہے، ادوہا سبعۃ اسدو مما صنع من قبلہ، نمازوں کو 7 شمار کرنا یہ محکم اور مضبوط ہے اس چیز سے، مما صنع من قبلہ، قبل المصنف جو جس نے کیا ہے، وہ کون ہے مصنف سے پہلے، ادھر نہیں ہے، یعنی وہ علامہ ہلی اور محقق کی طرف اشارہ ہے سو ادوہا 9، ہے سو ادوہا، انہوں نے یعنی علامہ نے کیا کام کیا گا جان، ادوہا، ہاں نمازوں کو شمار کیا 9، ادوہا اس علامہ نے نمازوں کو 9 شمار کیا ہے، بجعل الآیات ثلاثاً، آیات کو 3 قرار دے کر، بالکسوفین، کسوفین کے سبب سے، بالکسوفین، کسوفین کے سبب سے آیات کو 3 قرار دے کر، کیونکہ انہوں نے نماز آیات کو 3 قرار دیا ہے، خالی آیات نہیں کہا، کسوفین کو بھی ساتھ الگ طور پہ شامل کیا، تو 7 اور 2 ہو جائیں گی 9، ٹھیک ہو گئی بات۔ وفی ادخال صلاۃ الاموات اختیار و اطلاقها علیہا بطریق الحقیقت شرعیت، فی ادخال صلاۃ الاموات، نماز اموات کو داخل کرنے کی صورت میں، دیکھو مصنف نے نہیں کہا یومیہ جو اپنا وہ جو واجب ہیں وہ 7 ہیں، یومیہ، جمعہ، عیدان، آیات، طواف، والاموات، اموات کو نماز واجبہ میں شمار کیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وفی ادخال صلاۃ الاموات، نماز اموات کو داخل کرنے میں، اختیار و اطلاقها علیہا بطریق الحقیقت شرعیت، اختیار و اطلاقها، اطلاقها صلاۃ کا اطلاق کیا ہے، علیہا اس نماز میت پر، بطور حقیقت شرعیہ، نماز اموات کو داخل کرنے کی صورت میں کیا ہے، اختیار و اطلاق کیا، نماز کو اطلاق کیا ہے، علیہا نماز میت پر، بطریق الحقیقت شرعیہ، بطور حقیقت
شریعہ کے، یہ بھی نماز ہے، باقی نمازوں کی طرح یہ بھی نماز ہے، حقیقت شریعہ کے طور پہ نماز ہے، نہ کہ مجازن کہتے ہیں۔ واہ الذی سر المصنف باختیارہ فی الذکر واہ الذی، اور یہ وہ چیز ہے، یہ اطلاق کرنا نماز میت کو نماز میت کو نماز کہنا حقیقتاً، واہ الذی، یہ وہ چیز ہے سرہ المصنف باختیارہ فی الذکر، یہ وہ چیز ہے جس کی مصنف نے ذکر میں اختیار کرنے کی تصریح کی ہے، ذکر میں اس اطلاق کو اختیار کرنے کی تصریح کی ہے، یعنی کہا جی بالکل نماز ہے، جی یہ بھی نماز ہے۔ شہید ثانی اس بات کے اوپر اشکال کرنا چاہتے ہیں، کس بات پر؟ کہ یہ نماز میت کو حقیقتاً نماز کہنا، اس پر اشکال ہے، یہ شارح کا کہنا ہے۔ وَنَفِيُ الصَّلَاةِ اَمَّا لَا فَاتِحَةَ فِيهَا وَلَا طَهُورَ وَالْحُكْمُ بِتَحْلِيلِهَا بِالتَّسْلِيمِ يُنَافِي الْحَقِيقَةَ، نفی الصلاۃ مبتدا، ینافی الحقیقت خبر ہے۔ نفی الصلاۃ، شارح کہہ رہے ہیں نماز کی نفی ہے، اما لا فاتحۃ فیہا، جس صلاۃ میں فاتحہ نہیں ہے، نماز کی نفی ہے جس میں فاتحہ نہیں ہے، ولا طہورا، اور طہور نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، والحکم بتحلیلہا بالتسلیم، تحلیلہا صلاۃ، نماز کے محل اور نماز سے نکلنے کا حکم بالتسلیم، تسلیم کے ذریعے سے ہوتا ہے، جب ینافی الحقیقت، یہ نفی الصلاۃ ان چیزوں سے، ینافی الحقیقت، یہ حقیقت نماز کے منافی ہے۔ نفی الصلاۃ اما لا فاتحۃ ولا طہورا والحکم بتعلیل بالتسلیم، یہ نفی الصلاۃ ان چیزوں کی، ینافی الحقیقت، یہ حقیقت نماز کے منافی ہے۔ وَبَقِيَ مِنْ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ صلاۃ الاحتیاط والقضاء، اقسام واجبہ میں سے بقیہ، من اقسام الصلاۃ الواجبہ، باقی ہے اقسام صلاۃ واجبہ میں سے، کیا باقیہ؟ صلاۃ الاحتیاط والقضاء، صلاۃ اور احتیاط اور قضاء نماز واجبہ کی قسموں میں سے باقی ہے۔ فَيُمْكِنُ دَخُولُهُمَا فِي الْمُلْتَزَمِ، ممکن ہے دخولہما، میرے عزیزو ضمیر لوٹاؤ، دخولہما، احتیاط اور قضاء، نماز احتیاط اور قضاء کو داخل کرنا، فی الملتزم، ملتزم میں کیا ہے؟ ممکن ہے۔ فَيُمْكِنُ، ممکن ہے، دخولہما، احتیاط و قضاء کو داخل کریں، فی الملتزم، ملتزم میں۔ وَهُوَ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ الَّذِي، ہوا یہ دخول وہ ہے جس کو مصنف نے کیا کیا گا جان؟ احسن شمار کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ، یہ وہ چیز ہے جس کو مصنف نے جو ہے اچھا کہا ہے۔ فی الیومیت، اس میں آپ کو پیچھے پھر عبارت لانی پڑے گی۔ فَيُمْكِنُ دَخُولُهُمَا فِي الْيَوْمِيَّةِ، یمکنو پیچھے لاؤ، اے مصنف کے آگے ایک ویرگول لگاؤ اور پیچھے یومیہ میں پھر ایک لگے گا، یہ بات۔ فَيُمْكِنُ دَخُولُهُمَا فِي الْيَوْمِيَّةِ، ممکن ہے احتیاط اور قضاء کو داخل کریں یومیہ میں۔ کیوں جی؟ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُكْمِلٌ لِمَا يُحْتَمَلُ فَوَاتُهُ مِنْهَا، لِأَنَّ الْأَوَّلَ، اول نماز احتیاط جو ہے وہ مکمل کرنے والی ہے، لِمَا يُحْتَمَلُ فَوَاتُهُ، جس کے فوت ہونے کا احتمال ہے، نماز احتیاط اس کو مکمل کرنے والی ہوتی ہے، مِنْهَا اس نماز میں سے۔ وَالثَّانِي فِعْلُهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، ثانی یعنی یہ نماز قضاء فعل صلاۃ ہی ہے، فی غیر وقتها، غیر وقت صلاۃ میں، ثانی یہ نماز قضاء فعلها، یہ نماز قضاء بھی کیا ہے؟ فعلها، نماز ہے، فی غیر وقتها، غیر وقت صلاۃ میں،
اس کے ٹائم پہ نہیں دوسرے ٹائم پہ پڑھی گئی ہے تو نماز ہے تو وہی یومیہ ہی. وَدَّخُو توجہ یہاں دخول سے پیچھے پھر لگاؤ یمکن وَيُمْكِنُ دخول الاول فی الملتزم والثانی فی الیومیت. یہاں یمکن پیچھے لگاؤ. وَيُمْكِنُ دخول الاول فی الملتزم ممکن ہے اول یعنی آپ بتاؤ اول یعنی نماز احتیاط کو داخل کرنا ممکن ہے فی الملتزم اس ملتزم وہ نماز جس کا وہ ملتزم ہوا اس میں داخل کریں احتیاط کو. والثانی فی الیومیت ثانی یعنی نماز قضا کو کس میں داخل کریں فی الیومیت یومیہ میں داخل کریں. نماز قضا کو یومیہ میں داخل کریں اور احتیاط جو اول تھی اس کو ملتزم میں داخل کریں. وَلَهُ وَجْهٌ وَجِی وَلَهُ اس تیسری صورت کی تیسری صورت یہ ہے نا وَيُمْكِنُ دخول الاول فی الملتزم وثانی یہ تیسری صورت بنتی ہے نا. وَلَهُ اس کی وَجْهٌ وَجِی ایک وجہ خوب ہے وجی ہے یعنی اس کی وجہ جو ہے وہ خوب ہے اچھی اس کی وجہ ہے. وَالْمَنْدُوبُ مِنَ الصَّلَاةِ لَا حَصْرَ لَهَا وہ واجب نمازیں تھیں ابھی مندوب. والمندوب من الصلاۃ یعنی مستحب جو من الصلاۃ صلاۃ میں سے ہے مستحب جو نمازیں ہیں لا حصر لہا لا حصر لہا المندوب مندوب کا کوئی حصر نہیں ہے. کیوں؟ فإن الصلاۃ خیر موضوع نماز بہترین موضوع ہے. فمن شاء استقل ومن شاء استکثر جو چاہے استقل کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ پڑھے. وافضلہ الرواتب الیومیات افضلہ الرواتب الیومیہ. توجہ کرو افضلہ کی ضمیر کہاں جائے گی افضل مندوب. افضل جو مستحبات ہیں وہ کیا ہیں الرواتب الیومیہ تو افضل رواتب یومیہ ہیں یعنی یہ رواتب یومیہ یعنی وہ مستحبات جو یومیہ ہیں وہ افضل ہیں. وافضلہ افضل مندوب الرواتب الیومیہ تو رواتب یومیہ ہیں. رواتب کیوں کہہ رہے ہیں چونکہ یہ جو ہے نا ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں ہمیشہ چونکہ یہ جو ہیں رواتب ہیں چونکہ یہ میرے آغا جان ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں اس لیے رواتب کہا ہے. افضل رواتب الیومی افضل رواتب یومی التی یا ضیفھا ہے یا وہ رواتب یومیہ جو ہیں ضیفھا یعنی یومیہ کا دگنا ہے. یومیہ کتنے رکعت نماز واجب ہے 17 تو رواتب کتنے ہوں گے 34. فالظہر سمان و رکعتین ابھی گننا شروع کر دیا ہے. ظہر کے سمان و رکعتین 8 رکعت ہے 8 رکعت ہے ظہر کی قبلہا ظہر سے پہلے. وللعصر سمان و رکعتین قبلہا عصر کی 8 رکعت ہے قبلہا قبل العصر. آسان بات سے ہیں. وللمغرب اربع بعدہا مغرب کے 4 رکعت ہیں بعدہا مغرب کے بعد. وللعشاء رکعتان جالسن اور عشاء کے 2 رکعت ہیں جالسن بیٹھ کر پڑھتے ہیں. اے الجلوس ثابت فیہما بالاصل لا رخصت. توجہ کرنا جلوس ثابت فیہما یہ رکعتان عشاء کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں جلوس ثابت ہے بیٹھنا ثابت ہے بالاصل اصل میں ہی ان میں جلوس ثابت ہے. لا رخصت نہیں ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنی ہیں یہ اصل میں ہی شارع کی طرف سے ہی بیٹھ کر آیا ہے اس کا
نہ کہ رخصت ہے کہ بھائی جیسے مثال کے طور پر نوافل کھڑے ہو کر پڑھنے ہوتے ہیں، اصل یہ ہے کہ نوافل کھڑے ہو کر پڑھیں لیکن بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، رخصت ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے لیکن اصل کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، نوافل کی اصل کھڑے ہو کر ہے لیکن بیٹھ کر بھی اجازت ہے اور رخصت ہے، یہ بات ہے نا ذہن میں۔ لیکن ادھر کہہ رہا ہے عشاء کے جو 2 رکعت نوافل ہیں ان میں اصل بیٹھ کر ہے، عشاء کے 2 نوافل میں اصل کھڑا ہونا نہیں، عشاء کے 2 نوافل میں اصل بیٹھ کر ہے۔ اے الجلوس و ثابت فیہما، جلوس ان 2 رکعات میں ثابت ہے، بالاصل اصل میں ہی ثابت ہے، لا رخصتا، رخصت نہیں ہے، یعنی بھائی کہیں کہ نہیں اصل تو یہ تھا کھڑے ہو کر پڑھنے تھے لیکن نہ بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، نہ لا رخصتا، رخصت نہیں ہے، اصل ثابت ہے۔ کیوں؟ لأن الغرض، سبقت لسانی معاف کریں گے، لأن الغرض منہما واحدۃ، کیونکہ غرض منہما رکعتان، عشاء کی جو 2 رکعتیں ہیں ان 2 کا غرض واحدۃ، ان 2 کی غرض ایک ہے، 2 کی غرض 1 رکعت ہے۔ کیوں؟ لِيُكْمِلَ بِهَا الْفَرِيضَةِ بِهَا، تاکہ اس واحد کے ذریعے سے فریضہ دگنا ہو جائے، تاکہ اس واحد کے ذریعے سے فریضہ دگنا ہو جائے۔ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْجُلُوسِ فِيهِمَا، وَهُوَ یہ ضعف الفریضہ، فریضہ کا دگنا ہونا، یحصل بالجلوس فیہما 2 رکعتین، 2 رکعتوں میں بیٹھنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یہ مقصد، یہ ضعف الفریضہ حاصل ہوتا ہے بیٹھنے کے ذریعے فیہما 2 رکعتوں میں۔ کیوں جی؟ لأن الرکعتین من جلوس ثوابہما رکعت من قیام، اس لیے کہ 2 رکعت بیٹھنے کا ثواب 1 رکعت قیام کا ثواب ہے۔ لأن رکعتین من جلوس، اس لیے کہ 2 رکعت جلوس کا، ثوابہما، ثواب جو 2 رکعتوں کا ہے بیٹھنے والا، رکعت من قیام، قیام کی 1 رکعت کا ثواب کے برابر ہے، قیام کھڑے ہو کر پڑھیں تو 1 کے برابر ہے۔ لأن رکعتین من جلوس، اس لیے کہ 2 رکعتوں جلوس والی کا، ثوابہما، ثواب جو ہے رکعت من قیام، قیام کی 1 رکعت کا ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ اس کے بعد بحث کا ہماری کا ادامہ ہے، تو میں آپ کے لیے یہاں درس روکتا ہوں اور پھر مزید آگے ادامہ دیں گے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔